بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ اس کے بدن میں ریشہ تھا اور اس کی گردن اس طرح ہل رہی تھی جیسے وہ اسے جان بوجھ کر ہلا رہی ہو۔ پھر اس کی کھرکھراتی آواز ابھری، دیوتاؤں کے گھر میں تمہاری آمد کیا معنی رکھتی ہے؟ یہاں صدیوں سے عبادت ختم ہو چکی ہے اور اب یہ ایک ویران مسکن ہے۔ یہاں ایسا نہ کرو، جاؤ یہاں سے دور چلے جاؤ۔ عورت کی آواز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک پر اسرار کیفیت جو ایک لمحے میں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہم دونوں اسے دیکھتے رہے، پھر ہم نے کہا، بزرگ خاتون، ہم تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ جگہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ جوان شمانی، جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ یہاں تمہارا رکنا تمہارے لیے خطرے کا نشان ہو سکتا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں یہاں جو آتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، تمہارے لیے مشکل ہی مشکل ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ہم مشکلات کو قابو میں کرنا جانتے ہیں، عظیم خان نے کہا، اور بوڑھی اسے گھورنے لگی، پھر بولی، تمہاری مرضی، میں نے تمہیں ہوشیار کر دیا، اب بیکار ہے، ہٹو، تھوڑا سا رستہ دو مجھے۔ وہ بڑھتے قدموں سے اندر آ گئی اور عظیم خان اسے غور سے دیکھتا رہا۔ میں نے بوڑھی کو ایک گوشے میں جاتے دیکھا، وہ دو زانو بیٹھ گئی تھی اور پھر اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں جھکا لیا تھا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ عظیم خان دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں تم سے بڑی بی، یہ سوراخ کے دوسری طرف کیا ہے اور یہ روشنی کیسی ہے؟ لیکن بوڑھی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے عظیم خان سے کہا، اس نے ہمارا یہاں آنا پسند نہیں کیا ہے، اس لیے تم اسے پریشان نہ کرو، وہ تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے گی۔ عظیم خان نے بوڑھی سے کئی سوالات کیے لیکن بوڑھی نے کوئی جواب نہیں دیا، چنانچہ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ بوڑھی اسی طرح ساکت پڑی رہی تھی۔ خانقاہ میں قیام کرنے کے بجائے ہمیں باہر کا منظر زیادہ حسین معلوم ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہاں اندر اس عمارت میں سردی بے پناہ تھی، جبکہ موسم نہایت خوشگوار تھا۔ عظیم خان نے کہا، کیا خیال ہے حماد؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ اندر کے بجائے ہم باہر زیادہ پرسکون رہیں گے۔ میں نے اس سے اتفاق کیا اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ عظیم خان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ باہر آ کر وہ جھیل کے کنارے بیٹھ گیا، پھر اس نے کہا، میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ کیا؟ وہ بوڑھی عورت نہیں ہے؟ کون؟ وہ جس کے پاس سے ہم آ رہے ہیں، خانقاہ کے اندر۔ ہاں، تو پھر کون ہے وہ؟ کوئی جوان لڑکی ہے۔ کیا بکواس کرتے ہو تم؟ میں بکواس کر رہا ہوں؟ ہاں، تمہاری کھوپڑی خراب ہو گئی ہے۔ نہیں، تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ تم نے اسے غور سے دیکھا ہے؟ 100%۔ میں نے غور نہیں کیا، لیکن اس نے بوڑھی عورت کا میک اپ کیا ہوا ہے۔ زیادہ ماڈرن بننے کی کوشش مت کرو۔ میں ماڈرن نہیں بن رہا، تو پھر یہاں میک اپ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس نے میک اپ کیا ہوا ہے۔ میں نہیں مانتا۔ مان لو گے جب میں صورتحال بتاؤں گا تو مان لو گے۔ کیا صورتحال بتاؤ گے؟ سنو، اب بھی اگر تم پلٹ کر دیکھو تو یا خانقاہ میں کسی پتھر کے سوراخ سے یا دروازے سے آنکھ نکال کر وہ ہمیں دیکھ رہی ہوگی۔ بہت زیادہ اعتماد کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ اچانک پلٹ کر دیکھ لو، اس نے کہا، اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ در حقیقت ایک سایہ سا میرے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں نے حیرت سے عظیم خان کو دیکھا اور بولا، عظیم خان، کیا واقعی؟ یار، کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی عظیم خان کی بات بھی مان لیا کرو۔ مگر کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ ہے تو پھر اب اس کے لیے ایک اور تجربہ چاہو تو کر سکتے ہو۔ کیا؟ گھوڑوں پر بیٹھو اور یہاں سے نکل چلو۔ اتنا فاصلہ طے کریں گے ہم اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں۔ گھوڑے کسی جنگل کے درخت سے باندھو، واپس آ کر اسے دیکھو، میری بات کا یقین ہو جائے گا۔ جانے کیوں مجھے عظیم خان کی اس بات میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ چنانچہ اس منصوبے کے تحت ہم خانقاہ سے دور گھوڑے پر آ گئے اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے جیسے یہاں سے جانے کا منصوبہ بنا رہے ہوں، اور یہ اندازہ تو نہیں ہو سکا کہ وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، لیکن بہرحال ہم گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ہم چل پڑے۔ عظیم خان نے مجھے حیران کر دیا تھا، لیکن بہرحال وہ احمق نہیں تھا، کئی بار اس کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ہم نے خاصا فاصلہ طے کر لیا، پھر میں نے کہا، اب گھوڑے روکو گے یا نہیں؟ واپس خانقاہ بھی تو جانا ہے۔ ہاں، یہ جگہ ٹھیک ہے، یہاں گھوڑے باندھ دو۔ اچھا خاصا پیدل مارچ کراؤ گے، چلو اب واپس چلیں، اس نے کہا، اور ہم چھپتے چھپاتے وہاں سے واپس خانقاہ کی طرف چل پڑے۔
از راہ احتیاط خانقاہ تک گھوڑوں پر سفر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے ہم نے پیدل کا راستہ اختیار کیا تھا۔ بس خواہ مخواہ دیوانگی طاری ہو گئی تھی، ورنہ اس کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی۔ شدت جوش سے ہم بہت دور نکل آئے تھے۔ واپسی کے سفر میں نے دانت پیسے عظیم خان سے کہا، اس میں کوئی شک نہیں عظیم خان کہ تو اس کائنات کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ابھی تم نے مصیبتیں دیکھی ہی کہاں ہیں، عظیم خان بولا، اور میری نظروں میں ماضی کی جانے کون کون سی تصویریں گھوم رہی تھیں۔ گھر، ماں باپ، بہنیں جو نہ جانے کہاں ہوں گے۔ اس کے بعد کے بدلے ہوئے واقعات، ان تمام چیزوں کا تصور کر کے آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ عظیم خان سچ مچ شیطان کا دوسرا عکس تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں شاید آنسوؤں کی نمی دیکھ لی تھی۔ دوسرے لمحے میں اس کی آواز ابھری، حماد۔ میں نے چونک کر کہا، رو رہے ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ اپنی تقدیر پر۔ خیریت پوچھ رہا ہے؟ اب نہ جانے کتنا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، میں نے بات بناتے ہوئے کہا۔ ڈر رہے ہو دوست؟ عظیم خان نے شاطرانہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب میں نہیں بتاؤں گا، وہ تمہیں ہی بتانا ہوگا، عظیم خان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تیری کیفیت بھی بہت عجیب ہے عظیم خان۔ کیوں؟ بس جب حماقتوں کے موڈ میں ہوتا ہے تو ایک سے ایک اعلیٰ پائے کی حماقت کرتا ہے۔ لیکن حماد، اپنی فطرت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مطلب تمہارے اندر ایک خاص خوبی ہے، اگر میں کوئی کام ٹھیک کر لیتا ہوں تو تم میری تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہو، اور کہیں چھوٹی سی غلطی بھی ہو گئی تو بس عظیم خان تم یہ ہو تم وہ ہو۔ اول تو یار ہم اس منحوس چکر میں پڑ کر اپنی زندگی کے نہ جانے کتنے سال کھو بیٹھے ہیں۔ اب یوں لگتا ہے جیسے اس وادی شاکال گومنی میں پیدا ہوئے اور اسی میں مر جائیں گے۔ یقین کر بعض اوقات تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ایک چھوٹی سی غلطی کی کتنی بڑی سزا ملتی ہے۔ یہ تو آسمانوں کی تاریخ ہے دوست، زمین پر اگر دہرا دی جائے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ مثلاً ایک چھوٹی سی غلطی ہی نے شیطان کو شیطان بنا دیا، ورنہ کیا عیش ہوں گے اس کے۔ لیکن بس آ گیا پہلے ہی جال میں۔ مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا، تو مذہبی باتیں بھی کر سکتا ہے؟ خیر ایسا نہ کہو، مذہب سے تو دور نہیں ہوا ہوں میں، کیا سمجھے؟ میں خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں بڑا تجسس تھا، اور میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی وہ عورت ہے یا نہیں۔ طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے ہم لوگوں کو لطف آ گیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہم چھپتے چھپاتے خانقاہ پہنچ گئے اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس پر اسرار خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ خانقاہ میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور کسی انسان کا پتہ نہیں تھا۔ اب تو ہمیں اور بھی حیرت ہوئی۔ پھر میں نے اور عظیم خان نے خانقاہ کا چپا چپا چھان مارا، لیکن پر اسرار اور ویران خانقاہ میں واقعی کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے عظیم خان کو دیکھا تو وہ دونوں ہاتھ سامنے کرتا ہوئے بولا، خدا کی قسم یار، اب تو میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میرے پاس بہت کچھ ہے، میں نے بدستور جھلاتے ہوئے انداز میں کہا، اور عظیم خان ہنسنے لگا۔ پھر بولا، تمہارا کیا خیال ہے وہ یہاں سے بھاگ گئی؟ میرا خیال کوئی نہیں ہے، صرف ایک خیال ہے جس کی تکمیل تجھے کرنی ہے۔ ہاں بولو بولو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو کچھ کہو گے وہ کروں گا۔ یار بس کیا بتاؤں، یہ اپنی دنیا تو تھی ہی شاطروں اور چال بازوں کی دنیا، لیکن ان پر اسرار وادیوں میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے جن کی تاریخ کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ خیر تم کہو، میں اپنی اس حماقت کا کیا کفارہ ادا کر سکتا ہوں؟ جاؤ دونوں گھوڑے لے کر آؤ۔ ارے باپ رے، مر گیا، عظیم خان کراہتا ہوا بولا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں واپس ان گھوڑوں تک جاؤں اور انہیں لے کر آؤں گا تو اس خیال کو دل سے نکال دو، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اگر تم نے اس خانقاہ سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تو میں تمہاری مخالف سمت اختیار کروں گا اور گھوڑے وہیں چھوڑ دیے جائیں گے۔ نہیں پیارے بھائی نہیں، میں وقت سے پہلے مرنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات بھی کہے دیتا ہوں، تمہاری شرط مان رہا ہوں، جاتا ہوں اور گھوڑے لے کر آتا ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس خانقاہ میں ذرا لمبا قیام کروں گا۔ میرے اندر اب ان پہاڑوں اور جنگلوں میں بھٹکنے کی خواہش نہیں ہے۔ چولہے میں جاؤ، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اور عظیم خان منہ بناتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ یہ سزا اس کے لیے بہت بہتر تھی، اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اس نے۔ پھر جب وہ چلا گیا تو میں نے سوچا کہ بات تو واقعی بڑی عجیب ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ بوڑھی عورت بقول عظیم خان کے جوان لڑکی بے شک نہیں تھی، لیکن تھی تو کہاں تھی؟ اگر تھی تو کہاں گئی؟ دفعتاً مجھے اس جھیل کا خیال آیا جو یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی، اور میں نے دل میں سوچا
ممکن ہے بوڑھی جھیل کے پاس ہو۔ چنانچہ میں باہر نکل آیا، اور عظیم خان کے بارے میں تو مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ ایک بار اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے دوبارہ فوراً ہی اتنا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، وہ بہت دیر میں آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ جلدی واپس آ جائے گا، لیکن اس دوران میں جھیل کا جائزہ لے سکتا ہوں۔ خوبصورت اور حسین جھیل دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے کنارے درختوں سے بھرے ہوئے تھے اور ان درختوں پر پھول بھی لگے ہوئے تھے۔ اچانک ہی نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا جیسے اس پر اسرار جادو نگری کا یہ حصہ بھی خاصا پر اسرار ہو، ورنہ یہاں ان درختوں کے پھلوں کا کیا کام ہے؟ بہرحال جھیل کا یہ دلکش منظر بے حد حسین تھا۔ ابھی دور دور تک عظیم خان کا کوئی پتہ نہیں تھا، چنانچہ کافی دیر تک جھیل کے پاس رہا اور کچھ پھلوں کو سمیٹ کر میں واپس خانقاہ میں آ گیا۔ اب اتنی بد اخلاقی تو نہیں کر سکتا تھا کہ عظیم خان کے بغیر پھلوں کو کھانا شروع کر دیتا۔ پھلوں کو ایک جگہ رکھ کر میں نے سوچا کہ ایک بار پھر ذرا خانقاہ کا جائزہ لے لیا جائے، اور اس بار میں اس کا جائزہ بڑی گہری نگاہوں سے لیتا رہا۔ پھر اچانک ہی میری نگاہ ایک ایسی چیز پر پڑی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ دونوں رائفلیں تھیں جو میں نے اس زخمی لڑکی کو دی تھیں، اور وہ انہیں بیساکھیاں بنا کر گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر ہوا ہو گئی تھی۔ میں نے 100% پہچان لیا، یہ وہی رائفلیں تھیں۔ میرے خدا، میرے خدا! میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا۔ وہ لڑکی تھی یا چھلاوا؟ پھر ان رائفلوں کی یہاں موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ لاکھ کوشش کے باوجود میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ عظیم خان واپس آ گیا۔ جس حال میں وہ واپس آیا اسے دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ ایک گھوڑے کی پشت پر وہ اوندھا لیٹا ہوا تھا، دوسرا گھوڑا اس کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا۔ رفتار اتنی سست تھی کہ گھوڑے پر بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ قریب آنے کے بعد وہ گھوڑے سے نیچے اترا تھا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا مر گئے؟ مرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کامیابی کتنی دیر میں حاصل ہو جائے گی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر مرو گے یا نیچے آ کر؟ مرنا تو نیچے آ کر چاہتا ہوں، مگر اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ ابھی 1 منٹ۔ میں نے اچانک ہی گھوڑے کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ رسید کرنا تھا کہ گھوڑا دونوں پیروں پر کھڑا ہو گیا اور عظیم خان بڑے اطمینان سے نیچے آ رہا۔ البتہ گھوڑے نے دولتی ماری تھی اور اس سے عظیم خان بچ گیا تھا۔ پھر وہ پھرتی سے کھڑا ہو گیا اور مجھے گھورنے لگا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ گھوڑے سے اتارنے کا ایک آسان نسخہ، میں نے جواب دیا، اور عظیم خان گردن ہلانے لگا۔ پھر بولا، نہیں مروں گا۔ کیا مطلب؟ کہا نا نہیں مروں گا۔ کیا ارادہ ملتوی کر دیا؟ ایسے نہیں مروں گا۔ تو پھر کیسے مرو گے؟ تم اگر چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں تو تم خود سوچو کہ تم عقل سے پیدل ہو۔ مطلب یہ وادی شاکال گومنی ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اور ہم ماضی میں سفر کر رہے ہیں۔ تو کیا میں ماضی میں مر جاؤں گا؟ اس نے کہا، اور میں چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ پھر میرے حلق سے ایک کہا نکلا، یار عظیم خان تو بہت چالاک ہے اور تم انتہائی احمق۔ اچھا بکواس بند کر، چل گھوڑے باندھ۔ یہ کام بھی میں کروں؟ تو اور کیا میں کروں گا؟ دیکھو پہلے کام کی تو تم نے مجھے سزا دی تھی۔ ہاں تو پھر اب میں وہ سزا پوری کر چکا ہوں، یہ آخری کام ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ تو پھر ٹھیک ہے، چھوڑ دو کھلے گھوڑے، میں نے کہا، اور عظیم خان غصیلے انداز میں گھورنے لگا۔ پھر بولا، خدا کی قسم کھاتا ہوں گھوڑے نہیں باندھوں گا، یہ بھاگ ہی کیوں نہ جائیں۔ میرا کب ارادہ ہے راہب حق بن کر اس خانقاہ میں بیٹھ جاؤں گا اور تم مجھے نہیں لے جا سکو گے۔ میں نے گھوڑوں کو باندھا اور ہم دونوں اندر آ گئے۔ عظیم خان نے پھلوں کے انبار دیکھے تو خوش ہو کر ان پر جھپٹا اور ٹھنڈی زمین پر لیٹ کر پھل کھانے لگا۔ پھر بولا، زندگی میں یہ لطف بھی حاصل ہو گیا، کبھی خواب میں بھی تم نے سوچا تھا؟ ویسے بات یہ ہے کہ لطف ہے، مزہ آ رہا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، میں نے تو اچانک ہی سوچا تھا، سمجھ میں آتی ہے اور سچی لگتی ہے۔ کون سی بات؟ ہم ماضی میں مر نہیں سکتے۔ ایک نیا تصور، ایک نیا خیال تھا، اور میں خود بھی اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ واقعی اگر ہم وادی شاکال گومنی میں سفر کر رہے ہیں تو موت تو ہمیں مستقبل میں ہوگی، یعنی اس وقت جب ہم اپنا عمل طے کر رہے ہوں۔ یہاں تو صرف ایک دیدہ ور کی حیثیت سے ہیں اور تھوڑے سے با عمل بھی ہیں۔ عظیم خان پھل کھاتا رہا اور میں سوچتا رہا۔ پھر میں نے کہا، عظیم بھائی ایک عجیب بات بتاؤں؟ یہاں ساری باتیں ہی عجیب ہیں، اور کوئی عجیب بات ہے تو وہ بھی بتا دو۔ ایک گوشے میں مجھے 2 بندوقیں ملی ہیں۔ کون سی بندوقیں؟ وہی جو زخمی لڑکی نے لی تھیں۔ کیا؟ عظیم خان اچھل کر بیٹھ گیا۔ ہاں،
او میرے خدایا، کیوں، کیا ہوا؟ ایک بات میں بھی تمہیں بتاؤں؟ چلو تم بھی بتا دو، میں کب منع کرتا ہوں۔ وہ زخمی لڑکی جو ہمیں ملی تھی نا، ہاں، اس کے داہنے ہاتھ پر ایک تل تھا، اور میں سچ بتاؤں اس بوڑھی عورت پر مجھے شبہ ہوا تھا کہ وہ بوڑھی عورت نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر ہوا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت اور نوجوان ہاتھ تھے، اس نے اپنا پورا روپ بدلا ہوا تھا، لیکن ہاتھوں پر تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اور اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان ہاتھوں پر ایک تل بھی تھا۔ ناممکن ہے، اب تم جو کچھ بھی کہہ لو یا کچھ اور کہہ لو، لیکن میں اپنی بات سچ کہہ رہا ہوں۔ مگر وہ تو زخمی تھی، کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ زخمی نہ ہو؟ ویسے تمہیں ایک بات یاد ہے کیا؟ جب وہ وہاں پڑی ہوئی تھی اور ایسے پڑی ہوئی تھی کہ جیسے مر گئی ہو، تو ہم نے اسے گولی مارنے کا فیصلہ کیا تھا، ہاں، اور اس کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے، بالکل، اور وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، ہاں، جس طرح وہ اٹھ کر بیٹھی تھی، اس سے کیا تم یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ زخمی تھی؟ میں نے اتنا غور نہیں کیا، مگر میں نے غور کیا ہے۔ تمہارا مطلب ہے وہ زخمی نہیں تھی؟ بالکل، یہی میرا مطلب ہے، اور یہ مطلب ہے تمہارا کہ وہ لڑکی وہی لڑکی تھی؟ 100%۔ خیر، 100% مت کہو کمینے آدمی، میں نے تمہارے بغیر پھل نہیں کھائے اور تم مجھے پوچھے بغیر پھل کھاتے جا رہے ہو۔ ارے کیا واقعی؟ عظیم خان نے شرمندگی سے کہا، اور اس کے بعد ہم پھل کھاتے رہے، پیٹوں میں وزن پہنچا تو بدن ڈھلنے لگا، اور ہم خانقاہ کی ٹھنڈی زمین پر لیٹ گئے۔ واقعی یہ زمین اس وقت پر لطف بستر محسوس ہو رہی تھی، اور نہ جانے کب پر لطف بستر پر ہمیں نیند آ گئی، گہری اور پرسکون نیند۔ پھر ہم سوتے رہے، وقت گزرتا رہا، جب جاگے تو رات ہو چکی تھی۔ خانقاہ میں اس طرح مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ایک پر اسرار ماحول محسوس ہو رہا تھا۔ طبیعت پر ایک عجیب سا بوجھ سوار تھا۔ پھل موجود تھے، پیٹ تو بھرا جا سکتا تھا، اس کے علاوہ جھیل کے قرب و جوار میں پھیلے ہوئے جنگل میں جانور بھی مل سکتے تھے، لیکن رات اتنی ہو گئی تھی کہ اب شکار کا موڈ ہی نہیں تھا۔ اچانک ہی عظیم خان نے کہا، حماد، ہاں، چلو جھیل پر نہائیں۔ دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا تھا، پسینے اور تھکن نے بدن بوجھل کر دیا تھا، نہانے کے بعد طبیعت خوشگوار ہو جائے گی، چلو۔ ہم نے باہر نکل کر گھوڑوں کی طرف دیکھا اور پھر ان کی لگامیں کھول دیں، یہ سوچ کر کہ وہ بھی کچھ چر لیں گے۔ وفادار جانور مالکوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اس لیے ہمیں اس بات کی امید تھی کہ گھوڑے ہمیں چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں، بلکہ اپنی خوراک لے کر واپس یہیں آ جائیں گے۔ گھوڑے ہماری امید کے مطابق تھوڑے سے آگے آ گئے اور جنگل کی گھاس چرنے لگے، جبکہ ہم دونوں درختوں کے پاس بیٹھ گئے اور وہاں اپنے لباس اتارنے لگے، لیکن ابھی ٹھیک طریقے سے لباس اتارے بھی نہیں تھے کہ ہمیں گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ یہ کسی لڑکی کے گنگنانے کی آواز تھی۔ ہم دونوں چونک کر ایک دم سنبھل گئے اور پھر ہم نے جھانک کر جھیل کی طرف دیکھا۔ ستاروں کی مدھم روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بے شک چاند نہیں نکلا تھا، لیکن ستاروں کی روشنی میں ہم دور دور تک منظر دیکھ سکتے تھے، اور ہمیں جھیل میں ایک شعلہ سا لپکتا نظر آیا۔ یہ وہی حسین لڑکی تھی جو اب جھیل میں نہا رہی تھی۔ اس کا رہباؤں کا لباس جھیل کے کنارے رکھا ہوا تھا۔ دفعتاً عظیم خان نے کہا، دیکھا تم نے، یہ بڑی شاطر لڑکی ہے، کیا خیال ہے ہم بھی اس کے ساتھ شطرنج کھیلیں؟ کیسے؟ میں اس کے کپڑے اٹھا کر لاتا ہوں۔ نہیں عظیم خان، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ او میرے پیارے بھائی صاحب، یہ تم اچانک کیسے ہو گئے؟ ہم ماضی میں سفر کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا اخلاق حال میں، بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے کہ مستقبل میں خراب ہوا تھا۔ ماضی میں اس اخلاق کو خراب نہیں ہونا چاہیے۔ عظیم خان نے اس انداز میں کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ پھر میں نے کہا، تو پھر بس دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے۔ دیکھنا بد اخلاقی نہیں۔ عظیم خان مجھے گھور کر بولا، او گدھے، تو وہاں جائے گا تو اس کا لباس اٹھائے گا تو وہ کیا تجھے دیکھ نہیں لے گی؟ اور پھر ہمیں تو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا شے۔ جو کچھ ہے خدا کی قسم لاجواب ہے، عظیم خان نے گنگناتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب لڑکی کی گنگناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھ پر اخلاقیات کا بھوت سوار ہو گیا تھا اور میں اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ پھر میں نے اسے مخاطب کیا، عظیم خان، بولو، تیرا اخلاق کچھ زیادہ خراب تو نہیں ہو گیا؟ کیوں؟ ہم نے ہر طرح کے جرائم کیے لیکن ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ اس سے پہلے ہم کسی ایسی کیفیت کا شکار بھی تو نہیں ہوئے۔ پھر بھی انسانیت کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو میں کیا کر رہا ہوں؟ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں بند کر لوں؟ بالکل، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اس نے ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گی، تو میں اسے ناکام ہی تو کر رہا ہوں۔
وہ بولا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، عظیم خان تو واقعی بہت بدل گیا ہے۔ یار کیا کروں، وہ لیلا تھی وہ بھی چھن گئی، اب کوئی نہ کوئی تو مرکز نگاہ ہو، کیا یہ واقعی پر اسرار نہیں ہے؟ یہ لڑکی؟ ہاں، ویسے تو عظیم خان تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ لڑکی ہو سکتی ہے جسے ہم نے سہارا دے کر گھوڑے پر بٹھایا تھا اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گئی تھی؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، شکل و صورت سے تو وہ نہیں لگتی، لیکن بڑی شاطر اور چالاک ہے۔ مجھے پہلے ہی اس پر شبہ ہو گیا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لڑکی کی گنگناہٹیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر جب وہ جھیل سے باہر نکلی تو میں نے عظیم خان کو گریبان سے پکڑ کر اسے آگے کھینچ لیا، اور اس سے زیادہ بد اخلاقی کی اجازت میں اسے نہیں دے سکتا تھا۔ چنانچہ ہم دونوں وہاں سے تھوڑی دور چلے گئے تاکہ لڑکی لباس لے۔ یہ فیصلہ ہم نے دل میں کر لیا تھا کہ لباس پہننے کے بعد وہ جب یہاں سے جانے کی کوشش کرے گی تو ہم اسے مخاطب کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ہم نے اتنا وقت، صرف جتنے وقت میں وہ لباس تبدیل کر لے، اس کے بعد جب ہم واپس پلٹے تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے اور عظیم خان نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، تا حد نظر اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اسے زمین نگل گئی ہو۔ عظیم خان پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، باپ رے باپ، اب تو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ وہ چھلاوا ہے اور اسے تلاش کرنا ممکن کام نہیں ہے۔ میرے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر میں نے کہا، عظیم خان یہ بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ نہ وہ چھلاوا ہے، نہ اسے تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ مگر کیسے؟ آؤ، میں نے کہا، اور آگے بڑھ کر جھیل کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں لڑکی کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ یہاں میں نے جھک کر زمین کو دیکھا، لیکن یہاں ایسا کوئی نشان نہیں تھا جس سے اس کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے۔ عظیم خان نے ایک اور زوردار کہا لگایا۔ میں نے جھلا کر کہا، کیوں؟ دانت کیوں پھاڑ رہے ہو؟ جناب جاسوسی فرما رہے تھے نا۔ آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ اس کے قدموں کے نشانات حاصل کر کے آگے بڑھ جائیں گے؟ ہاں، میرا یہی خیال تھا، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ حضور، وہ بھی کوئی اونچی چیز معلوم ہوتی ہے۔ آئیے ذرا آگے آئیے، نشانات یہاں بھی ہو سکتے، آگے مل جائیں گے۔ پھر ہم دونوں آگے بڑھنے لگے، لیکن حقیقت میں مجھے اس وقت بڑی شرمندگی اٹھانا پڑی تھی جب کوئی ایک بھی نشان نہیں ملا تھا اور میدان صاف نظر آ رہا تھا۔ میرے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ میں نے کہا، کمبخت، پھر بے وقوف بنا گئی۔ ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں اور اب مزید جاننے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ کیا کہا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ عظیم خان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، آؤ۔ کہاں؟ خانقاہ کی طرف۔ میں نے عظیم خان سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ اس بات کی امکانات میرے ذہن میں تھے کہ ممکن ہے لڑکی ہمیں دوبارہ خانقاہ میں ملے۔ چنانچہ ہم تھوڑی دیر کے بعد خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ اس سے پہلے ہم نے خانقاہ کے گوشے گوشے کو چھان مارا تھا، لیکن وہ بوڑھی نظر نہیں آئی تھی جس کے بارے میں باہر جا کر عظیم خان نے کہا تھا کہ وہ بوڑھی نہیں بلکہ کوئی نوجوان لڑکی ہے، اور اس کا جواب بھی پیش کیا تھا۔ غرض یہ کہ اس بار بھی خانقاہ میں داخل ہوئے اس بات کا ہم بخوبی اندازہ لگا چکے تھے کہ خانقاہ میں کون سی جگہ اندر داخل ہونے کے لیے ہے۔ ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جس سے کوئی باہر نکل سکے۔ سامنے کا دروازہ بند کر دیا جائے تو خانقاہ بند ہو جاتی تھی۔ ہم اندر داخل ہوئے اور پھر خانقاہ کے اندرونی کمرے میں پہنچے تو ہمارے ذہنوں کو شدید جھٹکا لگا۔ وہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ کافی مقدار میں یہ خون بہہ چکا تھا اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی کسی نے اسے چھرے سے قتل کیا ہو۔ تھوڑے فاصلے پر ایک خون آلود چھرا بھی پڑا ہوا تھا۔ کچھ اور قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر ہماری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ یہ وہی لڑکی تھی جو تھوڑی دیر پہلے جھیل میں نہا رہی تھی۔ عظیم خان کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، یہ بہت برا ہوا، مگر اسے قتل کس نے کیا؟ پتہ نہیں، عظیم خان کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ اس کی نگاہیں لڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ میں بھی بڑا افسوس کر رہا تھا۔ عظیم خان نے کہا، کاش یہ ہمیں اپنے بارے میں بتا دیتی تو ہم اس کی مدد کرتے، بھلا ہمیں کیا پڑی تھی کہ اسے کوئی نقصان پہنچاتے۔ واقعی یار بڑا افسوس ہوا یہ جان کر، ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ… پھر ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ اچانک ہی میں نے چونک کر کہا، عظیم خان، ہاں، اسے قتل کرنے والا بھی کوئی ہوگا۔ تم یقین کرو میں یہی سوچ رہا تھا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں، میں اس لڑکی کے لیے دکھی ہوں۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس لڑکی کو اسی خانقاہ میں جلا دیتے ہیں۔ کیا؟ میں نے چونک کر عظیم خان سے پوچھا۔ جلا دیتے ہیں اس لڑکی کو؟ مطلب کیا ہے یار؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔
میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں، عظیم خان نے کہا، اور اس کے بعد اس نے یہاں ایسی چیزیں جمع کرنی شروع کر دیں جو بآسانی جل سکتی تھیں۔ میں اس کی یہ کارروائی دیکھتا رہا، لیکن اس کی یہ بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک عظیم خان ایسی چیزیں جمع کرتا رہا، اس کے بعد اس نے لڑکی کے گرد وہ ساری چیزیں لگا دیں۔ پھر واقعی اس نے ان چیزوں کو آگ لگا دی۔ شعلے آہستہ آہستہ تمام چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگے تھے۔ عظیم خان میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آیا تھا، پھر وہ خانقاہ سے باہر نکل آیا اور ہم خانقاہ کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ میں نے عظیم خان سے کہا، میرا خیال ہے اب تم لڑکی کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہو۔ عظیم خان ہنس پڑا، پھر بولا، سمجھا نہیں، تم بھی اب پراسرار حرکتیں کر رہے ہو۔ یار ایک بات بتاؤں؟ ہاں بولو۔ تم بے حد طاقتور آدمی ہو۔ واقعی دل سے اعتراف کر رہا ہوں کہ تمہاری جسمانی قوتوں کا میں بالکل مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تمہاری کھوپڑی میں کچھ نہیں ہے۔ آپ تو بہت ذہین آدمی ہیں۔ پہلے تمہیں اپنے آپ سے ذہین سمجھتا تھا، لیکن اب اپنے آپ کو تم سے ذہین سمجھ رہا ہوں۔ اس بے وقوفی کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لڑکی اب بھی زندہ ہے۔ کیا مطلب؟ لڑکی اب بھی زندہ ہے؟ مطلب وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ لاش لڑکی ہی کی ہے۔ اور یہ لڑکی جانتے ہو کون ہے؟ جی نہیں، میں نہیں جانتا۔ 100% وہی لڑکی ہے جو ہمیں زخمی حالت میں ملی تھی، اور شاید اسی وقت بھی اسے صرف گھوڑا درکار تھا، باقی اس نے ڈرامہ کیا تھا۔ عظیم خان، بہت اونچا اڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جو کچھ ہوگا ابھی دیکھتے رہنا۔ وہ اس وقت بھی لاش نہیں تھی، بلکہ اس کا زخم ایسا ہی تھا جیسے اس وقت ہم نے اسے اپاہج لڑکی کی شکل میں دیکھا تھا۔ وہ کوئی بہت ہی بڑی شاطرہ ہے۔ ابھی عظیم خان یہ جملہ ادا کرنے پایا تھا کہ خانقاہ کے دروازے سے کوئی باہر نکلا۔ دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی تھی، اور باہر نکلنے والا ہمارے پاس پہنچ کر رک گیا تھا۔ پھر اس کی آواز ابھری، رب عظیم تمہیں غارت کرے۔ میں نے چونک کر دیکھا، یہ وہی لڑکی تھی، واقعی وہی لڑکی تھی جو ہمیں زخمی حالت میں ملی تھی۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ پھر اس نے کہا، تم نے خانقاہ کو آگ لگا دی، میرا ٹھکانہ جلا دیا تم نے۔ روحوں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ڈیئر۔ تم ایک روح ہو، ایک بھٹکی ہوئی آوارہ روح، جو کہیں اور کسی بھی جگہ اپنے آپ کو منتقل کر سکتی ہے۔ تمہیں بھلا ٹھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ جنگلی ہو، جاہل ہو، کمینے بھی ہو۔ جانتی ہو، ان گالیوں کے جواب میں تمہارے ان گلابی رخساروں پر اتنے تھپڑ لگائے جا سکتے ہیں کہ ان کا رنگ سرخ ہو جائے۔ ہاں ہاں، مار لو۔ مارنے ہی کے شوقین ہونا، تو پھر تم نے یہ تمام حرکتیں کیوں کی ہیں؟ گڈ، ویری گڈ۔ اب کیا پروگرام ہے؟ بے وقوف بنانے کی کوئی نئی کوشش؟ نہیں، سنو، میں تم سے تعاون کرنا چاہتی ہوں، کیا سمجھے؟ کرو گے مجھ سے تعاون؟ پتہ نہیں تم تعاون کسے کہتی ہو؟ عظیم خان بولا۔ لڑکی نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، آؤ میرے ساتھ۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ خانقاہ کے دروازے سے شعلوں کی زبانیں باہر لپک رہی تھیں۔ لڑکی مجھ سے چند قدم آگے چل رہی تھی، اور میں اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ دلکش بدن کی مالک تھی، حالانکہ جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے اس کا جسم نمایاں ہو، لیکن ہوا کے آوارہ جھونکے جب اس کے لباس کو اس کے جسم سے چپکا دیتے تھے تو اس کے بدن کی لطافتیں نمایاں ہو جاتی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کوئی بات کرے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے کافی فاصلہ طے کر لیا، اور یہ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ جھیل کے مخالف سمت پہنچ گئی۔ یہاں بڑی بڑی گھوری چٹانیں بکھری ہوئی تھیں، جن کے اطراف میں سبزہ زار پھیلے ہوئے تھے۔ یہ علاقہ تو بے شک بڑا ہی خوبصورت تھا۔ میں انتظار کرتا رہا کہ وہ رکے، پھر اپنے بارے میں بتائے۔ پھر اچانک پلٹ کر دیکھا اور کہا، میرا نام لاوٹا ہے۔ پھر وہ ایک دم چونک پڑی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے کہا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس کے ان الفاظ پر میں بھی چونکا۔ میں نے پلٹ کر حیرانی سے پیچھے دیکھا، عظیم خان موجود نہیں تھا۔ میں لڑکی کی طرف آنکھیں پھاڑنے لگا، لیکن اچانک ہی میں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ جس جگہ میں کھڑا تھا یہاں ایک بڑی سی چٹان نظر آ رہی تھی۔ میں نے دوڑ کر چٹان کی دوسری طرف دیکھا۔ دوسری جانب کچھ گہرائیاں تھیں، لیکن زیادہ نہیں تھیں۔ اب ادھر ادھر ہی جھانک رہا تھا کہ اچانک دوڑتے آدمیوں کی آوازیں قریب پہنچی، اور اس کے بعد مجھ پر فائرنگ ہونے لگی۔ زندگی بچانے کا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ برق رفتاری سے اس کھائی میں کود جاؤں۔ کھائی میں اس طرح کود کر میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ خاصی چوٹ لگی تھی اور لڑکتا ہوا میں دور تک چلا گیا تھا، لیکن زیادہ آگے نہیں گیا تھا کہ وہ میرے سر پر پہنچ گئے جنہوں نے مجھ پر فائرنگ کی تھی۔ اور اس کے بعد قدموں کی آوازیں میں نے سنی تھیں۔ بہت ہی چوڑے چکلے جسموں کے مالک خطرناک صورت قسم کے لوگ تھے، جن کی شخصیت سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہت بے رحم اور کوئی خطرناک عمل کرنے والے ہیں۔
انہوں نے بندوقوں کی نالیاں میرے بدن سے لگا دیں، میرے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی۔ میں نے ان کو دیکھا، ان کی تعداد 4 تھی۔ پھر میں غرائی ہوئی آواز میں بولا، اور تمہیں یہ اندازہ ہے کہ تمہیں تمہاری اس حرکت کا کیا نتیجہ مل سکتا ہے؟ ہٹاؤ بندوقیں، ہٹاؤ۔ لیکن میرے ان الفاظ پر ان میں سے ایک نے بندوق کی نال میرے پیٹ میں چبوتے ہوئے کہا، اب تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ورنہ بدن کے سوراخ گن بھی نہیں سکو گے۔ اس کے لہجے میں جس قدر غراہٹ تھی، اس کا اندازہ ایک لمحے میں مجھے ہو گیا۔